السلام علیکم دوستو، آج سے ہم ایک نئی سیریز کا آغاز کرنے جا رہے ہیں جس میں ہم جنت کے بارے میں آپ کو مکمل جانکاری فراہم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس ویڈیو میں ہمارا موضوع ہے خدا کا منصوبہ تخلیق۔ عزیز دوستو، اللہ نے ایک خوبصورت دنیا بنائی۔ ہر اعتبار سے یہ ایک پرفیکٹ دنیا تھی۔ اللہ نے مقدر کیا کہ اس خوبصورت دنیا میں ایسے لوگ آباد ہو جو ہر لحاظ سے پرفیکٹ انسان ہو۔ اسی مقصد کے لیے اللہ نے انسان کو پیدا کر کے روح زمین پر آباد کیا۔ اس نے انسان کو مکمل آزادی عطا کی۔ موجودہ دنیا اس منصوبے کے لیے سلیکشن گراؤنڈ کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہاں اللہ یہ دیکھ رہا ہے کہ کون شخص اپنی آزادی کا صحیح استعمال کرتا ہے اور کون شخص غلط استعمال کرتا ہے۔ جب دنیا ختم ہوگی اور قیامت قائم ہوگی، اس دن اپنی آزادی کا غلط استعمال کرنے والے افراد ریجیکٹ کر دیے جائیں گے، اور جن افراد نے اپنی آزادی کا صحیح استعمال کیا انہیں چن کر جنت میں آباد کر دیا جائے گا۔ جنت کے تصور کو کچھ لوگ، حتیٰ کہ کچھ مسلمان لبرل لوگ بھی انسانی تمناؤں کی خوبصورت نظریہ سازی کا نام دیتے ہیں، جبکہ ان کو معلوم ہونا چاہیے کہ انسان کی تخلیق کے بارے میں اور اس کے جسم پر تحقیق کرنے پر معلوم ہو چکا ہے کہ انسان اس روح زمین کے لیے نہیں بنا، بلکہ اسے تو جنت کے لیے تخلیق کیا گیا۔ ہم اس بارے میں کہ انسان کو اس روح زمین پر نہ ہی تو تخلیق کیا گیا اور نہ ہی اس زمین کے لیے تخلیق کیا گیا، اپنے آنے والے مزید ویڈیوز میں واضح کر دیں گے۔ اس لیے آپ ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ میں موجود بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ جائے۔ خدا کے اس تخلیقی منصوبے کا آغاز کا ذکر قرآن کی سورہ البقرہ میں کچھ اس طرح سے آیا ہے: اور جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین پر ایک خلیفہ بنانے والا ہوں، فرشتوں نے کہا کیا تو زمین میں ایسے لوگوں کو بسائے گا جو اس میں فساد برپا کریں اور خون بہائیں، اور ہم تیری ہی حمد کرتے ہیں اور تیری ہی پاکی بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے، اور اللہ نے آدم کو سارے نام سکھا دیے۔ پھر ان فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور کہا کہ اگر تم سچے ہو تو مجھے ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ فرشتوں نے کہا تو پاک ہے، ہم تو وہی جانتے ہیں جو تو نے ہمیں بتایا، بے شک تو ہی علم اور حکمت والا ہے۔ دراصل فرشتوں نے ایسا اس لیے کہا کہ وہ حضرت آدم یعنی کہ انسان کے بارے میں مزید جاننا چاہتے تھے، اور فرشتوں نے پورے انسانی مجموعے کو دیکھ کر یہ رائے بنائی، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ جنات کو اللہ نے انسان سے 2000 سال پہلے روح زمین پر بسایا، اور جناتوں نے زمین پر قتال کیا اور فساد مچایا۔ اللہ نے ایک مظاہرے کے ذریعے واضح کیا کہ خدائی تخلیق کا نشانہ انسانی مجموعہ نہیں ہے بلکہ الگ الگ افراد ہے۔ مجموعے کی سطح پر اگرچہ بگاڑ آئے گا، مگر الگ الگ افراد کی سطح پر ہمیشہ اچھے اور نیک افراد وجود میں آتے رہیں گے۔ اور موجودہ زمانے میں ہم بھی یہ جانتے ہیں کہ دنیا کے بیشتر لوگ بگاڑ ہی پیدا کرنے والے ہیں، مگر یہاں پر اچھے اور نیک انسان بھی نظر آتے ہیں اور تا قیامت آتے رہیں گے۔ خدا کے تخلیقی منصوبے کے مطابق موجودہ دنیا ایک سلیکشن گراؤنڈ ہے، یعنی تمام انسانوں میں سے جنت کے لائق انسان کا انتخاب کرنا۔ تخلیق کا مقصد یہ نہیں ہے کہ انسان اسی روح زمین پر خوبصورت نظام بنائے، بلکہ تخلیق کا مقصد یہ ہے کہ ہر دور اور ہر نسل میں ان لوگوں کو چنا جائے جو اللہ کی طرف سے کامل آزادی ملنے کے باوجود اپنے نفس کی پیروی نہ کرے، اپنے آپ کو خدا کے حکم کا پابند بنا لے، اور یہی لوگ جنت میں جانے والے ہیں۔ تو دوستوں، ہم ملتے ہیں اس سیریز کی اگلی ویڈیو میں۔ جانے سے پہلے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو علمی ویڈیوز فراہم ہوتے رہیں۔ اللہ حافظ۔